الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ تمامی حضرات تختی نمبر 25 پڑھے تھے، رسم الخط یعنی لکھنے کا طریقہ، کیسے، کہاں، کس نشان پہ، کس کے ساتھ کیسے پڑھا جائے گا، کہاں کیسے رکنا ہے. آج انشاءاللہ ہم تختی نمبر 26 پڑھیں گے. علامت وقف. علامت یعنی جو نشان بنے رہتے ہیں قرآن شریف میں، آپ دیکھے ہوں گے اگر قرآن شریف پڑھے ہوں گے، یا اگر نہیں پڑھے ہیں تو اس چینل پہ بنے رہیں. میں انشاءاللہ پڑھانے کی کوشش کروں گا اور تمامی حضرات اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے. جیسے یہ گولتا بنی رہتی ہے، طا بنی رہتا ہے، جیم بنی رہتا ہے، زا بنی رہتا ہے، صاد بنی رہتا ہے. اسی طریقے سے میم بنی رہتا ہے، سین بنی رہتا ہے، یا بنی رہتا ہے، سکتہ لکھے رہتا ہے، وقف لکھے رہتا ہے، لا لکھے رہتا ہے. تو یہ لکھا کیوں رہتا ہے قرآن شریف میں؟ آئیے آج ہم اسی پہ روشنی ڈالیں گے. اس سے پہلے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ جب بھی میں یہاں سے ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کے پاس پہنچے. اور یہ چینل خاص کر کے ان لوگوں کے لیے ہے جو حضرات عربی پڑھنا چاہتے ہیں، عربی پڑھ رہے تھے بیچ میں چھوڑ دیے، ان کے لیے بھی ہے. اور جو حضرات ایک دم سے عربی نہیں پڑھے ہیں ان کے لیے بھی ہے. اور خاص کر اس میں ایک خوشخبری یہ ہے کہ میں اب تمامی حضرات کو ہجے اور روانی دونوں پڑھنا سکھاؤں گا. تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. چلیے ہم لوگ اپنے درس کی طرف رواں دوا ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 26. علامت وقف. علامت یعنی یہ نشان کہتے ہیں کسی چیز کو، وقف یعنی ٹھہرنا. وقف کے معنی ٹھہرنا ہے. دیکھو یہاں خود ہی بتا رہے ہیں، وقف کا معنی ٹھہرنا ہے. یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح اور کہاں ٹھہرے اور کہاں نہیں ٹھہرے. اس لیے یہ خود کتاب والے لکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامتیں قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں. یہ بتا رہے ہیں قرآن شریف میں جیم بنا ہوتا ہے، میم بنا ہوتا ہے، تو کس طرح ٹھہرے. یہاں پھر لکھتے ہیں، خاکہ بنائے ہیں. علامات یعنی کسی نشان کو علامات کہتے ہیں. تشریح یعنی اس کی بات میں واضح کرنا کہ اس کے معنی کیا ہیں. یہ دیکھ لیجیے آپ قرآن شریف میں ایسا بنا رہے گولتا، تو اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یعنی یہاں ٹھہرنا چاہیے. طا وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. وقف مطلق کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے، لیکن اب صرف اور صرف اتنا دھیان دیجیے ٹھہرنا ہے کہ نہیں ٹھہرنا ہے. طا کیا ہوتا ہے؟ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے. اسی طریقے سے جیم، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. مطلب آج آپ کہیں دیکھ لیں گے یہاں جیم کہیں لکھا ہے قرآن شریف میں، پڑھتے پڑھتے اگر آ گیا ہے، نظر پڑ گئی ہے، تو یہاں ٹھہرنا جائز ہے اور نہ ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے. زا یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے. صاد یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے. یعنی اگر یہ صاد والا لکھا ہے تو یہاں ملا کر پڑھے، لیکن اگر کوئی سانس کس کی سانس ٹوٹ جاتی ہے یا اس سے پہلے تھک جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. یہاں بول رہے ہیں سلے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے. سل یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. قاف یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. کہیں قاف لکھے دکھے تو یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے. قف یہاں ٹھہر جاؤ، یہ رہے تو یہاں ٹھہر جاؤ. 5 قرآن شریف میں کہیں کہیں 5 بنے ہوئے تھا. آیت کو کوفی مثل کے گولتا کے حکم کے ہیں، یعنی یہ جو ہے یہ 5 لکھا ہوا ہے، یہ کوفی مثل ہے، یعنی کوفی کے مثل ہے، اور گولتا کے مثل ہے، یعنی اس کے مثل ہے. پھر یہاں پہ دیکھتے ہیں ہم لوگ میم.
یہ وقف لازم کی علامت ہے. کیا ہے؟ وقف لازم کی علامت. اس پہ ضرور ٹھہرنا چاہیے. میم کس کی علامت ہے؟ وقف لازم کی علامت ہے. یعنی یہاں وقف کرنا لازم ہے. بولتے نا اس کام کو کرنا ایک دم لازم ہے. اسی طریقے سے کہیں کہیں سین اور یا یہاں پر کس قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے. سکتہ. سکتہ کیا ہے؟ نہ ٹوٹے. یہاں سے سین یا سکتہ یہ دونوں ایک ہی ہے. یہاں اس قدر ٹھہرنا چاہیے کہ مگر سانس نہ ٹوٹے. جیسے قرآن شریف میں ہے ایک جگہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. قرآن شریف میں ایک آیت ہے. یعنی اس آیت کو پڑھو گے تو ایک قسم کے مطلب تھوڑا سا کلا بل رکنا ہے لیکن سانس نہ ٹوٹے. اس کو سکتہ کہتے ہیں. وقفہ. یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے اور سانس بھی نہ ٹوٹے. یہاں وقفہ کہیں رہے تو سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے. یعنی اگر یہاں کلا بل رانا تھوڑا رکے ہیں تو یہاں پہ رکو کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. دیکھو لا یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے. یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑے گا، نہیں بگڑتا. اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا. یعنی سمجھ لے کوئی آیت مکمل نہیں تو بیچ میں ہی آ گیا ہے تو اس پہ نہیں ٹھہرنا ہے. لیکن اگر وہ آیت مکمل ہو گئی تب بھی لام لکھا ہے تو ایسی صورت میں وہاں نہ ٹھہرے مطلب. یہاں دیکھیں یہ علامت کہیں آیت پر آئے تو کہیں آیت پر ہوتی ہے. یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا اور عبارت کے درمیان ہو. عبارت کے درمیان یعنی بیچ میں ہو تو وہاں نہ ٹھہرے. جیسے وہی بتا رہا تھا میں آپ لوگ کو کہ اگر جیسے سمجھ لو یہ اتنی بڑی آیت ہے اگر یہ اس کے آخر میں آ گیا ہے تو رک جائے کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر یہ بیچ میں آ جائے تو نہ رکا جائے نہیں تو مطلب بگڑ جائے گا. اسی طریقے سے کاف. مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہیں وہی یہاں بھی ہے. ما مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملوں میں سے جن 2 کو چاہے ملا کر پڑھو. ماں کا مطلب یہ ہے کہ یہاں 3 جملے ہیں. یہ جو نقطہ دیکھ رہے ہیں اس میں سے 2 کو چاہو ملا کر پڑھو. جن 2 کو چاہو. جہاں کہیں علامتیں ہوں تو اوپر والی پر عمل کرے. مطلب یہ لکھ رہے ہیں پھر سے اگر کہیں ایسی علامتیں ہو تو ملا کر اس پر عمل کرا جائے. آیت کے بیچ میں اگر سانس ٹوٹے تو اس کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر کے سانس توڑ دے پھر کچھ پیچھے سے لوٹا کر پڑھ لے. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر جیسے سمجھ لو وہاں پر کاف بھی نہیں ہے، عین بھی نہیں ہے، صاد بھی نہیں ہے، زا بھی نہیں ہے. اگر سانس ٹوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں کیا کریں گے ہم لوگ؟ ایسی صورت میں یہ ہے کہ جیسے الحمدللہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب اب یہاں ٹوٹ گئی سانس تو کیا کرنے کا؟ پھر سے ملا لینے کا الحمدللہ رب العالمین. سمجھے کہ نہیں؟ اگر کوئی آیت آپ پڑھ رہے ہیں بڑی ہے اگر اس سے پہلے اگر وہاں پہ کوئی یہ اس میں سے کوئی نشان نہیں اگر سانس ٹوٹ گئی ہے تو پیچھے والے حرف سے ملا کر پھر پڑھنا ہے. کل انشاءاللہ ہم اس میں بھی سمجھیں گے. دیکھ لیجیے یہ تختی نمبر 27 اجرائے قواعد. یعنی اس میں جانیں گے ہم. دیکھو اس کو سب سے پہلے ہجے کرنا سیکھیں گے اور یہ گولتا ہے بتائیں گے اور دوسری بات یہاں قف لکھا ہے یہ بھی بتائیں گے. یہاں یہ بھی لکھا ہے، یہاں جیم بھی لکھا ہے اور یہاں یہ نون لکھا ہے اس کو کیا بولتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پہ دیکھ لیں سل لکھا ہے جو ہم لوگ پچھلے پڑھے یہ پورا. سب سے پہلے تو میں ہجے اس کو کراؤں گا اس کے بعد میں انشاءاللہ نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے گا تو میں انشاءاللہ 30واں پارہ شروع کر دوں گا انشاءاللہ تعالی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اب تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔